حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا، اگر تم حسین ابن علی کی زیارت کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہو اور حسین کی طرف سفر کرتے ہو تو تمہارے اس زیارت کا ثواب ایک قبول شدہ حج سے زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک قبول شدہ حج سے زیادہ ہے۔ صحابی نے سوال کیا، یہ اپنا رسول اللہ، ایک قبول شدہ حج سے زیادہ؟ جواب میں کہا نہیں، 10 قبول شدہ حجوں سے زیادہ۔ وہ تعجب کا شکار ہوا، کہا یہ اپنا رسول اللہ 10 قبول شدہ حج ایک طرف اور حسین ابن علی کی زیارت ایک طرف؟ فرمایا 10 نہیں، 100 قبول شدہ حج سے زیادہ۔ آگے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا یہ اپنا رسول اللہ کیا 100 حج؟ فرمایا نہیں، 1000 حج۔ پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو فرمایا اگر تم پوچھتے چلے جاتے تو میں ثواب میں اضافہ کرتا چلا جاتا۔ کیوں ایسا ہے کہ حسین ابن علی کی ایک زیارت کا ثواب 1000 قبول شدہ حج اور عمروں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آپ کو تعداد نظر آتی ہے، کہیں پر 1 حج، کہیں پر 10 حج، کہیں پر 100 حج، کہیں پر 1000 حج، یہ اس زائر کے ایمان، اس کے درجے، اس کے یقین، اس کی ولایت، اس کی مودت اور اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔ جس کا مرتبہ، جس کی ولایت، جس کی مودت، جس کا ایمان جتنا بلند تر ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی بلند تر ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حج کو حیات ملی ہے تو وہ حسین ابن علی کے قطرے خون کی بدولت ملی ہے۔ حج کو اگر حیات ملی ہے، کعبہ اگر بچ گیا ہے، حج کا وہ سارا پروسیس اور عمل اس کی روح کے مطابق محفوظ رہ گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کی وہ عظیم قربانی نے حج کو زندہ کیا۔ اب یہ دیکھیے، جس چیز نے، جس عبادت نے، جس عمل نے دوسرے عمل کو زندہ کیا ہے، اس میں جب آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو جس نے قربانی دے کر زندہ کیا ہے اس کا مقام بلند ہے یا جو زندہ ہوا ہے اس کا مقام بلند ہے؟ جس نے قربانی دیا ہے۔ حسین ابن علی نے حج کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے دین کی تعلیمات کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے توحید کو بچایا اور لوگوں کو موحد رکھنے میں اپنا خون نچھاور کر کے اپنے زمانے کے تمام انسانوں تک یزیدیت اور حسینیت کا فرق پہنچا کر بتایا کہ اگر میرے رستے پر چلو گے تو دین باقی ہے، مجھے چھوڑو گے تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ یہ ہے